ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. پچھلی دفعہ ہم ٹوپولوجیکل بینڈ تھیوری اور اس کے امپورٹنٹ کانسیپٹس جیسے کہ بیری فیز اور بیری کرویچر اور بیری کنیکشن یا بیری ویکٹر پوٹینشیل جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو بیری کرویچر اور بیری کنیکشن جو بیری پوٹینشیل جسے کہتے ہیں وہ، اور الیکٹرو میگنیٹزم کی جو میگنیٹک فیلڈ اینڈ الیکٹرک پوٹینشیل ہیں، ویکٹر پوٹینشیل ہیں، دے آر ان کلوز انالوجی. تو کافی حد تک سملیرٹی ہے. دا اونلی ڈفرینس از کہ یہاں پہ جب ہم پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ بیری پوٹینشیل کی یا بیری کرویچر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ پیرامیٹر اسپیس کے اندر ہے. سو یو ہیو سم پیرامیٹر، اور اس اسپیس کے اندر جو ہے یہ ایوالو کرتے ہیں، اور یہ اس پیرامیٹر کے فنکشن ہے. تو اس لیے یہ ریئل اسپیس میں نہیں ہے. جیسے کہ ابھی اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ یہ الیکٹرو میگنیٹزم والے ویکٹر پوٹینشیل ہے ان ریئل اسپیس، اینڈ یو کین آلسو have a magnetic field which you can define as the curl of a vector potential. Similarly, in parameter space, you can define a Berry potential یا Berry vector potential جو کہ یہ ہے، اور اس کی ایکسپلسٹ فارم جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ in terms of this matrix element ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ ہے بیری کرویچر کا، جو کہ ادھر گیون ہے. اور بیری کرویچر جو ہے اٹ از ویری سملر ٹو دا میگنیٹک فیلڈ دیٹ وی آر سو فیملیئر ود فرام الیکٹرو میگنیٹک تھیوری، بٹ اٹ از ان پیرامیٹر اسپیس ان دا سینس دیٹ اگر اس طریقے سے کئی بکس میں اس کو اومیگا کی ٹرمس میں بھی لکھا جاتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ڈپینڈز آن دا اسٹیٹس. اس لیے آپ کو اسٹیٹس کا انڈیکس نظر آ رہا ہے جو کوانٹم نمبر آف دا اسٹیٹ ہے، اینڈ اٹ ڈپینڈز آن دا پیرامیٹر آر، جو کہ ٹائم کے ساتھ ایڈیابیٹکلی آپ ویری کر رہے ہیں. اچھا، میں نے آخر میں جو پچھلے لیکچر کے آخر میں یہ بات مینشن کی تھی کہ اس سارے انالیسس کے اندر جب ہم ٹوپولوجیکل بینڈ تھیوری کو ٹوپولوجیکل فیز ٹرانزیشنس سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے، تو ایک امپورٹنٹ جو سسٹم ہمارے سامنے ہوں گے وہ ہوں گے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹو لیول سسٹمس، جن میں اسینشلی دو بینڈز یا دو اسٹیٹس ہیں جو کہ جن کا جو ریلیونٹ ہوں گی. تو ہر ٹو لیول سسٹم کو جو ہے آپ کے ہیملٹونین کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف این آئیڈینٹی میٹرکس اینڈ ان ٹرمز آف پالی میٹریسز. تو یہ جنرل فارم ہے، اور یہ ٹو لیول سسٹم کا جو ہیملٹونین ہے یہ 2x2 میٹرکس ہوتا ہے، اور اس کو آپ ڈائگنلائز کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے آئگن ویلیوز ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے ان دا سینس دیٹ یہ جو ہے جو آپ کے پاس ایپسلون آ رہا ہے ادھر، وہ آئگن اسٹیٹس کو افیکٹ نہیں کرتا، اس لیے جو بیری کرویچر اور بیری ویکٹر پوٹینشیل کو اس میں رول نہیں پلے کرتا. اس لیے عام طور پہ ہم زیادہ تر کانسنٹریٹ اس والی ٹرم پہ ہی کرتے ہیں. اچھا، اب اس قسم کا جو ٹو لیول سسٹم ہے یہ آپ لوگ فیملیئر ہیں کوانٹم میکینکس سے کہ ٹو لیول سسٹم جو ہے اس کو کا ہیملٹونین 2x2 میٹرکس ہے، اور اس کو بڑا آسانی کے ساتھ ڈائگنلائز کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی آئگن ویلیوز بھی معلوم کی جا سکتی ہیں اور آئگن ویکٹرز بھی معلوم کی جا سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آئگن ویلیوز ہیں، انرجی آئگن ویلیوز، وہ ڈپینڈ کرتی ہیں میگنیچیوڈ آف ڈی آر. ڈی آر جو ہے نا ہمارا، جب ہم ہیملٹونین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اسینشلی یہ ڈی اسپیس میں ہوگا. جو ڈیز جو ہیں وہ آر پیرامیٹر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. جو ڈیز جو ہیں وہ ہیملٹونین ٹو ہیملٹونین ویری کریں گے. اس کو جنیرک سامنے بنانے کے لیے ڈی کے سامنے لکھ دیے، جنرل فارم دینے کے لیے اس کو ڈی کہہ دیا. ڈی کی ڈفرینٹ ایکسپریسڈ ایکسپریشنس ہوں گی جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اچھا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹو لیول سسٹم کی جو آئگن اسٹیٹس ہیں، آبویسلی کیونکہ ٹو لیول سسٹم ہے تو دو ہی آئگن اسٹیٹس ہیں.
جن کو عام طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایز پلس اینڈ مائنس اسٹیٹس. اور یہ اسٹیٹس اس کیس میں جو ہے یہ اس پیرامیٹر آر پہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں آئگن ویکٹرز جو ہیں یہ انرجی آئگن ویکٹرز جو انرجی آئگن اسٹیٹس جو ہیں یہ پیرامیٹر آر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ان اسٹیٹس کو ہم تھیٹا آف فائی کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. سو تھیٹا آف فائی جو ہے ان اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک طرح سے یا پیرامیٹرائز کرتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو کاس آف تھیٹا ہے اس کیس کے اندر جس کو ہم آر کی ٹرمز میں ہم لکھ لیں کیونکہ آر پہ ڈپینڈنٹ ہے ہمارے والے کیس میں جو ایڈیابیٹک ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہیملٹونین کے اندر ڈی زی کمپوننٹ آئے گا جو کہ سگما زی کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ جس کا آ رہا ہے یہ والا ادھر. جب آپ ہیملٹونین کو لکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا ڈی ایکس کیا ہے ڈی وائی کیا ہے. کوئی آپ کو ایکسپلیسٹ فارم دی ہوگی نا کسی سسٹم کے لیے 2 لیول سسٹم کے لیے ہیملٹونین کی تو وہاں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ڈی ایکس ڈی وائی اور ڈی زی کیا ہے. تو یہ جو ہے جب لکھا جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میگنیچیوڈ آف ڈی آف آر ہے. ڈی آف آر جو ویکٹر ہے جس کے 3 کمپوننٹس ہیں ڈی ایکس ڈی وائی اور ڈی زی اور یہ ڈی زی آر. اور جو یہ اس طریقے سے اس ایکسپریشن سے آپ جو ہے جو تھیٹا پیرامیٹر آ رہا ہے اس کے اندر جو کہ آر پیرامیٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو تھیٹا جو ہے آپ کا پولر اینگل آپ کہہ لیں جو کہ آر پیرامیٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ڈی کے کمپوننٹس پہ اس طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے. اور فائی جو ہے وہ ٹین آف فائی آر جو ہے ایک خیال ہے اس کو مٹا دوں ٹین فائی آف آر جو ہے اس کو یہ بھی فائی جو ہے وہ بھی اس وقت آر پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ڈی وائی آر اوور ڈی ایکس آر تو یہ وائی اور آر کمپوننٹ پہ ڈپینڈ ایکس کمپوننٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وائی کمپوننٹ آف ڈی اینڈ ایکس وائی کمپوننٹ آف ڈی اینڈ ایکس کمپوننٹ آف ڈی. تو اس طریقے سے آپ تھیٹا آف فائی جو ہے وہ آر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور ان کی ٹرمز میں آپ اس طریقے سے تھیٹا آف فائی کو ڈی کی کمپوننٹس کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں. اچھا لاسٹ ٹائم جو آخری چیز میں نے آپ مینشن کی تھی آپ کو وہ یہ تھا کہ آپ یہ ہوم ورک ٹائپ پرابلم جو ہے اسائنمنٹ کی پرابلم سمجھ لیں کہ اس 2 لیول سسٹم کے لیے آپ اس اسٹیٹ میں آپ بیری ویکٹر پوٹینشیل جو ہے وہ ایویلیویٹ کریں. بیری ویکٹر پوٹینشیل کی ایکسپریشن وہ دی ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلس آر جو اسٹیٹ ہے جو کہ یہ اسٹیٹ ہے یہ ان ٹرمز آف پولر اینگل اینڈ ایزیمیوتھل اینگل ہے. The most convenient way of evaluating this is to express your operator, gradient operator in terms of polar coordinates. تو وہ ساری ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں. گریفتھس کا میں نے بتایا چیپٹر 10 کو آپ دیکھیں تو وہ اس میں ایویلیویٹ ہوا ہے لیکن خود سے کریں ایک دفعہ ایویلیویٹ کرنے میں ہمیشہ یوزفل ہوتا ہے. اینڈ وٹ اف یو آفٹر ڈوئنگ آل آف دس اینڈ یو ایویلیویٹ دا بیری فیز فرام اٹ اگر بیری فیز اس میں سے ایویلیویٹ کریں تو اومیگا پلس جو ہے وہ آپ کے پاس -1 اوور اومیگا آ جاتا ہے. اس لیے میں نے اومیگا استعمال نہیں کیا اوپر کیونکہ یہاں پہ پھر اومیگا آ رہا ہے. اومیگا جو ہے نا وہ سالڈ اینگل ہے. اٹ از دا سالڈ اینگل دیٹ از سبٹینڈیڈ ایٹ دا اوریجن بائی دا کرو دیٹ یو آپ نے کرو لیا. کرو انکلوز کر رہا ہے کچھ سرفیس کو. وہ سرفیس جو اینگل سبٹینڈ کر رہے ہیں ایٹ دا اوریجن وہ جو ہے یہ ہے. تو دس از دا سالڈ اینگل. ٹھیک ہے. دس از این امپورٹنٹ رزلٹ کیوں میں نے بتایا کہ 2 لیول سسٹم جو ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہاں ایک دفعہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا یہ بیری فیز وغیرہ اور بیری پوٹینشیل بیری کرویچر بیری فیز یہ تینوں بیری کی جتنی چیزیں بیریولوجی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نالج آف آل دا بیری کوانٹیٹیز وہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایویلیویٹ کر دی نا تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آگے چل کر بھی. اور 2 لیول سسٹمز آر کوائٹ کامن in dealing with these topological phase transitions.
ٹھیک ہے جی. اچھا آج جو ہے جس چیز کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ جو ہے بیسکلی اب ہم چاہیں گے کہ یہ جو کانسیپٹس ہم نے سیکھے ہیں ان کو ہم استعمال کریں ٹو انڈرسٹینڈ ٹوپولوجیکل فیز ٹرانزیشنس. تو اب ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ ٹوپولوجیکل فیز ٹرانزیشنس کے اوپر ہوگا. Our main focus will be on topological phase transition. So let me write it down. Topological. تو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی ہم نے چیزیں سیکھی ہیں they will help us in identifying topological phase transitions and understanding topological phase transitions. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے لیے جو پروٹوٹیپیکل ایک آپ سمجھ لیں کہ جو ایک انٹرسٹنگ اگزامپل کے طور پہ میں جو اس کو لے رہا ہوں وہ ہے ایس ایس ایچ ماڈل. ایس ایچ ماڈل. اس میں ایس ایس ایچ جو ہے یہ سو شریفر ہیگر یہ ماڈل ان کے نام پر ہے. ان میں سے دو جو ہے ہیگر اور شریفر جو ہے دیز آر نوبل laureates. شریفر کا نام بی سی ایس جو ہم بعد میں بارڈین کوپر شریفر جو تھیوری آف سپر کنڈکٹیوٹی ہے اس میں بھی شریفر کا ذکر آئے گا. اور ہیگر جو ہے اس کے اسی ان سسٹمس پہ کام کرنے کے لیے اس کی جو کنٹریبیوشن تھی اس میں ہی ون دا نوبل پرائز ان آئی تھنک 2000 میں پرہیپس 2000. تو یہ جو ہے یہ سو شریفر ہیگر ماڈل یا ان کو شارٹ میں آپ کہنا چاہیں ایس ایس ایچ ماڈل کہلاتا ہے. یہ ماڈل جو ہے اٹ از اے ماڈل فار پولی ایسیٹیلین. پولی ایسیٹیلین جو ہے ایک پالیمر ہے اور اس طرح کے اور پالیمرس کے لیے اگزامپل کے طور پہ پولی ایسیٹیلین کہا جا رہا ہے. اٹس اے پالیمر اینڈ اٹس اے چین آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن ایٹمس. تو یہ چین آف کاربن اور ہائیڈروجن ایٹمس ہوتے ہیں اور اس کو ہم ان شارٹ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے these are a chain of carbon and hydrogen atoms bonded together. اور اس کو کئی دفعہ ان شارٹ اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے کیمیکلی CH_N. N is the number of units that they have. CH units جو ہیں اس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں. This is a repeating unit. In fact یہ essentially جو ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ these are each of these carbon atoms is bonded to two other carbon atoms and one hydrogen atom. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو اگر سمجھ لیں اس طرح C ہے یہ ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈڈ ہے اور پھر یہ ایک اور کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے. وہ کاربن جو ہے ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈڈ ہے. وہ پھر کاربن ایک اور کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے جو کہ ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈڈ ہے. اور اس طریقے سے یہ چین ہے جو چلتی جا رہی ہے. سو ایکچولی یہ جو ہے پولی ایسیٹیلین ایک ایسا مٹیریل ہے جسے پالیمر کہا جاتا ہے دیٹ کنسسٹ آف پیرلل چینز آف دس کائنڈ. سو اس طریقے سے
سوری، یہ کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے، یہ ہائیڈروجن ہے، تو ہر کاربن جو ہے 2 کاربنز کے ساتھ بانڈڈ ہے. جیسے یہ کاربن ہے تو یہ 2 کے ساتھ بانڈڈ ہے اور 1 ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈڈ ہے. سو کاربن کے کیونکہ 4 ویلنس الیکٹران، اس طرح بھی ہم نے بات جب گریفین کے لیے کی تھی، تو جو 4تھ الیکٹران ہے تو پی زی والا الیکٹران جو ہے فری ٹو پروپیگیٹ ان دا سسٹم. تو اسینشیل ماڈل اگر آپ اس قسم کے سسٹم کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماڈل جو ہے وہ ہم ایک ٹائٹ بائنڈنگ ٹائپ ماڈل اس کے لیے لکھ سکتے ہیں، جس میں اسینشیل رول جو ہوگا وہ پروپیگیشن آف دا پی زی الیکٹران ہوگا اس کیس میں. سو یہ جو ہیں پالیمر جو ہے دیز آر پیرل چینس، مگر ان کے درمیان چینس کے درمیان جو ہے وہ بانڈنگ جو ہے ویکر بانڈنگ ہے. تو اسینشیل آپ کو سنگل 1 ڈائمینشنل اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسینشیل پروپیگیشن از لانگ 1 ڈائریکشن، اور اس میں بھی جو رول ہے وہ پی زی سنگل الیکٹران جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. مگر اس دوران جو ہے اس میں ایک کمپلیکیشن یہ آتی ہے کہ ایک بڑا فیمس سالڈ اسٹیٹ فزسسٹ تھا روڈولف پائلز. روڈولف پائلز نے یہ شو کیا تھا، روڈولف پائلز نے، کہ 1 ڈائمینشن کے اندر اس قسم کی چین جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے. اور اگر آپ نے 1 ڈائمینشن میں اس قسم کی جو چین کو کنسیڈر کرنا ہے، چین آف ایٹمز کو، تو جو سٹیبل سٹرکچر بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں اگر آپ سنگل ایٹمز لے لیں، کاربن ٹائپ ایٹمز، اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ جی یہ کاربنس میں پروپیگیشن ہو رہی ہے، اس کی اس طریقے سے پروپیگیشن ہو رہی ہے، 1 ڈائمینشنل اگر آپ کنسیڈر کرنا شروع کریں تو آپ کے پاس اس قسم کا آپ سمجھتے ہیں ڈائمرائزیشن ہوگی. showed that in 1 dimensions 1D and low temperatures, low T is equal to 0 would be one of the cases, low T, ون ڈائمینشنل. اوکے، اب اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ الیکٹران جو ہے پروپیگیٹ کر سکتا ہے، تو اسینشلی آپ جو ہیں ایک 1 ڈائمینشنل میٹل کی بات کر رہے ہیں. تو 1D میٹل از انسٹیبل ٹو ڈائمرائزیشن. اس کا کیا مطلب کہ 1 ڈائمینشنل جو میٹلز ہیں، اگر آپ 1 ڈائمینشن، آپ اس طرح سوچیں گے جیسے کہ 1 ڈائمینشنل چین آف ایٹمز ہے آپ کے پاس، اور وہ جو 1 ڈائمینشنل چین آف ایٹمز ہیں، وہ 1 ڈائمینشنل جو چین آف ایٹمز ہیں وہ انسٹیبل ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ 1 ڈائمینشنل چین آف ایٹمز ہیں، ٹھیک ہے، ود اے لیٹسٹ کانسٹنٹ مے بی جسے ہم اے کہنا چاہیں، اور اس میں ایک الیکٹران جو ہے وہ پروپیگیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سا ہمارا جو ماڈل آف اے میٹل ہے کہ دیر از این الیکٹران پروپیگیٹنگ ان اے لیٹس آف ایٹمز ان 1 ڈائمینشن. تو یہ والی سچویشن. تو پائلز نے شو کیا کہ اگر آپ اس قسم کی 1 ڈائمینشنل چین آف ایٹمز کنسیڈر کریں اور اس میں جو ہے آپ پروپیگیشن کنسیڈر کر رہے ہیں الیکٹران کی، تو یہ جو سسٹم ہے یہ اسٹیبل نہیں. اسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے گراؤنڈ اسٹیٹ آف دا سسٹم which has a lower energy than what we have right here. جو ہمیں ادھر نظر آ رہا ہے نا، اس سے اس کی انرجی لوور ہے. اور اس نے شو کیا کہ سسٹم جو ہے لوور انرجی اسٹیٹ وہ بنے گی جہاں پہ سسٹم ڈائمرائز ہو، یعنی کہ ایٹمز جو ہیں ایک طرح سے ڈائمرز فارم کریں. ڈائمرز کا مطلب ہے 2 کا جوڑا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اس طریقے سے ایٹمز ہیں تو ہوگا کیا کہ یہ ایٹمز جو ہیں یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، جسے کہتے ہیں ڈائمرائزیشن. ایروز دکھا رہا ہوں نا کہ پہلے ادھر تھے، اب تھوڑا سا ادھر موو کر کے شفٹ کر کے اس سائڈ پر.
تو یہ ڈائمرز فارم کر رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ہیں نا وہ اسی طرح جو ہے یہ والا ادھر آ جائے گا اور یہ والا ادھر آ جائے گا اور یہ والا ادھر آ جائے گا. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں تھوڑے تھوڑے شفٹ ہو گئے ہیں, یہ اندر کی طرف آ گئے. یہ والا جو ہے یہ بھی اندر کی طرف ادھر آ جائے گا, یہ اندر کی طرف ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے اس طریقے سے یہ ڈائمرز فارم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. مگر یہ بھی پاسبل ہے کہ جو یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ والا ایٹم جو ہے جس نے جو رائٹ ہو گیا وہ لیفٹ کو بھی جا سکتا ہے, یعنی اس سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے. جو لیفٹ کو گیا وہ رائٹ کو بھی جا سکتا ہے, یہ بھی پاسبل ہے. یعنی یہ والا جو تھا یہ تھوڑا رائٹ کی طرف شفٹ ہو گیا. یعنی اس سے کمپیئر کریں نا, اس والے سے کمپیئر کریں پہلی والے سے. پہلے والا وہ تھا جس میں کوئی ڈائمرائزیشن نہیں ہے, جو اپنے اوریجنل فارم میں ہے, پرسٹین فارم میں. اب ہم ڈائمرائزیشن کی بات کر رہے ہیں. ڈائمرائزیشن میں نا دو قسم کی فیزز ہو سکتے ہیں. ایک ایسا آپ ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ ہر ایٹم جو ہے وہ دونوں ایٹمز ایک دوسرے جو ایٹم جو ہے یہ والا ایٹم جو ہے رائٹ کو آ گیا, یہ والا ایٹم اگلا والا ایٹم لیفٹ کو چلا گیا. یہ والا جو ہے یہ رائٹ کو آ گیا, اس کو میں آر کہہ دیتا ہوں. یہ لیفٹ کو آ گیا, یہ بھی رائٹ کو آ گیا, یہ لیفٹ کو آ گیا. اس طریقے سے ڈائمرز فارم کر, رائٹ کو آ گیا, یہ لیفٹ کو آ گیا. اس سے چین چلتی جا رہی ہے دونوں سائڈ پہ, انفینٹ چین ابھی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. مگر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو پہلے والا جس کو ہم نے کہا کہ جی یہ والا جو تھا, یہ والا جو رائٹ کو موو کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو لیفٹ کو پہلے موو کر گیا. جو پہلے والے فیز میں, یعنی اس کو ہم کہہ لیتے ہیں فیز اے اور اس کو کہہ لیتے ہیں فیز بی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ جو لیفٹ پہ گیا وہ رائٹ پہ بھی جا سکتا ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ رائٹ پہ چلا گیا. اب جو ادھر رائٹ پہ گیا تھا وہ لیفٹ کی طرف آ جائے گا, لیفٹ کو آ گیا. ٹھیک ہے. اور جو لیفٹ کو گیا تھا وہ رائٹ کو آ گیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی سر لیفٹ رائٹ کے والے سے ادھر بھی ڈائمرز اسی طرح بن رہے ہیں. یعنی یہ بھی دیکھیں یہ ڈائمر بن رہا ہے, یہ ڈائمر بن رہا ہے, اس طرح جس طرح ادھر ڈائمر بنا تھا. تو یہ دونوں جو ہیں اس طریقے سے دو ڈفرینٹ کنفیگریشن ہو سکتی ہے کہ ہر ون ڈائمینشن میں تو یہ ایٹم جو ہے یا تو لیفٹ کو جا سکتے ہیں یا رائٹ کو جا سکتے ہیں. تو آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ جو پہلے والے فیز میں جو لیفٹ پہ گیا وہ فیز اے میں جو لیفٹ پہ گیا وہ ایٹم وہ فیز بی میں رائٹ کو چلا گیا. تو ہر رائٹ لیفٹ انٹرچینج ہو گیا. دونوں کیسز میں کیا ہو رہا ہے خاص چیز کہ یہ ڈائمرز فارم ہو رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو ڈائمرز فارم ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائمرائزیشن. تو یہ جو ہے یہ جو بھی میں نے اوپر لکھا نا ڈائمرائزیشن, تو یہ ڈائمرائزیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پائلز نے یہ شو کیا, روڈولف پائلز نے, کہ ون ڈائمینشن میں جب ہم ان میٹلز کو اسٹڈی کرتے ہیں ون ڈائمینشن میں, تو یہ جو اٹامک چین ہے یہ ڈائمرائز کر جاتی ہے. اور اس نے کہا کہ منیمم انرجی جو اسٹیٹ ہوگی وہ ڈائمر اسٹیٹ ہی بنے گی. یا تو فیز اے اور فیز بی دونوں جو یہ فیزز ہیں ان کی انرجی سیم ہے. اس کا مطلب ڈیجنریٹ دونوں اسٹیٹس ہیں. دے ٹو گراؤنڈ اسٹیٹس, لوئسٹ انرجی سے, گراؤنڈ اسٹیٹ سے مراد لوئسٹ انرجی اسٹیٹس ہیں, بٹ دے ہیو دا سیم انرجی. اچھا, اس میں انرجی کاسٹ کیا ہے؟ انرجی کاسٹ جو ہے اس میں جو ہے دو چیزوں کا رول ہے. ایک تو یہ ہے ڈائمرائزیشن کی وجہ سے الیکٹران ہاپنگ کا فرق آ جائے گا. الیکٹران ہاپنگ کا فرق کا مطلب یہ کہ جو الیکٹران اس ایٹم سے اس ایٹم ہاپ کریں گے وہ ایمپلیٹیوڈ اور ہوگا, اور ادھر سے ادھر جو ہاپ کریں گے وہ ایمپلیٹیوڈ اور ہوگا. تو اب اگر آپ سوچیں تو یہ ایک یونٹ سیل بن رہا ہے, کیونکہ یہ ریپیٹنگ یونٹ ہے, یہ یونٹ سیل ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ود ان دا یونٹ سیل جو ہے ہاپنگ ایمپلیٹیوڈ اور ہوگا, جسے ہم کہتے ہیں انٹرا یونٹ سیل ہاپنگ, اور دو یونٹ سیلز یعنی انٹر یونٹ سیل ہاپنگ ایمپلیٹیوڈ اور ہوگا. تو ڈائمرائزیشن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران کی جو ڈسپرجن ہے یا انرجی آف دا الیکٹران ہے وہ افیکٹ ہوگی. اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایٹمز کیوں ڈائمرائز ہو رہے ہیں, تو یہ آئنز ہیں اسینشلی, تو ان کے آپس میں بھی جو ہے ایک انرجی ہے کولم ریپلشن کی وجہ سے, وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی. تو پائلز نے باقاعدہ یہ دونوں چیزیں دونوں کنٹریبیوشن لے کر یہ چیز ثابت کی کہ ون ڈائمینشنس میں ایٹ لو ٹیمپریچرس یہ الیکٹرانک کنٹریبیوشن اینڈ دا کنٹریبیوشن آف دا آئنس
ان دونوں کو اگر ہم شامل کر لیں تو سسٹم جو ہے کہ منیمم انرجی جو ہے ایز کمپیئر ٹو اس والا سے کمپیئر کریں تو فیز اے بی جو ڈائمرائز فیز ہیں ان کی کم انرجی ہوتی ہے. اس کو جو ہے لٹریچر میں پائلز انسٹیبلٹی کہتے ہیں. انسٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ دیر از اندر اسٹیٹ وچ ہیز اے لوور انرجی دین واٹ وی ہیو رائٹ ناؤ. یعنی اس سے کمپیئر کریں تو انرجی جو ہے وہ لوور ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ پائلز انسٹیبلٹی کہلاتی ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اور آئی وڈ سجیسٹ یو ایسا ہوم ورک کہ آپ اس کو جو ہے اسٹڈی کریں اور ساتھ ساتھ شو کریں. یو کین لک اٹ اپ ان دا ٹیکسٹ بکس. شو کریں کہ دیٹ the total energy of the dimerized state is lower than the undimerized state. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ انسٹیبلٹی اکر کر رہی ہے. ایک انرجی جو ہے ٹوٹل انرجی جو ہے اس کا مطلب یہ کہ سسٹم اسپونٹینیسلی ڈائمرائزڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی اسٹیٹ اویلیبل ہے. ایکچولی بوتھ فیزز اے اینڈ بی دونوں ڈیجنریٹ ہیں, دونوں یہ فیزز اویلیبل ہیں ود دا سیم انرجی. سسٹم ان دونوں میں سے کسی میں بھی اسپونٹینیسلی جا سکتا ہے کیونکہ یہ لوور انرجی اسٹیٹس ہیں. تو اسپونٹینیسلی سسٹم جو ہے وہ ڈائمرائز ہو جائے گا. اچھا, تو یہ جو چیز ہے یہ اپلائی ہوتی ہے پولیسٹلین اور اس قسم کے پالیمرز پہ جو کہ کوازی ون ڈائمینشن, جن کو آپ ون ڈائمینشنل کنسیڈر کر سکتے ہیں وین یو لک ایٹ الیکٹران پروپیگیشن آف دا سسٹم. ان دس الیکٹران پروپیگیٹ جو کر رہا ہے, تو اس قسم کے سسٹم کو پھر ماڈل کرنے کے لیے یہ جو ڈائمرائز جو ہے سسٹم ہے تو پولی ایسٹلین چینز کو, تو اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ پولی ایسیٹلین چین جو ہے چین کو جب ہم کنسیڈر کریں تو ہم اس کے لیے یہ ماڈل کریں. ہمارا جو ٹوائے ماڈل ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس ایک فزیکل سسٹم کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے لیے ہم ایک ٹوائے ماڈل کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے پائلز انسٹیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ون ڈائمینشنل ڈائمرائزڈ لیٹسٹ ہوگا. یعنی الیکٹران پروپیگیٹ کریں گے سسٹم کے اندر جو کہ جس میں آئنز جو ہیں وہ ڈائمرائزڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم اس طرح تصویر بنانا چاہیں اس کی کہ یہ ایٹمز ہیں, تو یہ اگر ہم اس کو ایٹم اے کہہ لیں, ٹھیک ہے, دوسرا ہم کہہ لیں ایٹم بی, تو آپ کے پاس ڈائمرائز ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہاپنگ ایمپلیٹیوڈس فرق ہوں گے. ان کو ایک کو ہم نے ایک بار سے شو کر دیا, ایک کو ڈبل بار سے شو کر دیا, پھر ہم نے ایک سنگل بار سے, پھر ڈبل بار سے, پھر سنگل بار سے, پھر ڈبل بار سے. تو یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم اے بی یہ اگر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اب آپ کا یونٹ سیل جو ہے, آپ کا جو یونٹ سیل بن رہا ہے وہ اے بی یونٹ سیل ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک. تو اب آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اینڈ دس از ایکویولنٹ ٹو, اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. او یہ تھوڑا بڑا ہو گیا. اس کو آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح بنا سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, اٹ گیوز یو دا سیم ریزلٹس. یہ اے بی اے بی اے بی اے جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ ہے, پھر سنگل بار ہے, پھر ڈبل بار ہے, پھر سنگل بار ہے, پھر ڈبل ہے, پھر سنگل بار. تو اس طریقے سے جب آپ بنا رہے ہیں تو یہ بیسکلی ڈائمرائزڈ ہیں, تو اس لیے جو ہاپنگ ایمپلیٹیوڈز ہیں وہ فرق ہیں ود ان دا سیل اینڈ بٹوین دا سیلز. تو سیلز جو ہیں ہم اس کو اس میں لے سکتے ہیں کہ اینتھ سیل اگر ہم یہ لے رہے ہیں کہ یہ ایک ریپیٹنگ یونٹ ہے, یہ یونٹ ریپیٹ ہو رہی ہے, یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, تو دس از اسینشلی یور یونٹ سیل. یہ آپ کا یونٹ سیل ہے اس کیس کے اندر. اینتھ یونٹ سیل سمجھ لیں, یہ چین اس طرح جا رہی ہے, انفینٹ چین ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسکلی ہمارا, ہم اس کو اگر ماڈل کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. تو جہاں آپ کے پاس ڈبل بار آ رہی ہے وہ یہ اسٹرانگر ہاپنگ کو ظاہر کر رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ود ان دا سیل جو ہے انٹرا ہاپنگ جو ہے, کیونکہ اب وہ اے اور بی جو ایٹمز ہیں وہ قریب آ گئے ہیں, تو اس وجہ سے جو یہ سی ایچ ایٹمز جو ہیں یہ قریب آ گئے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے پاس وہ ہاپنگ ایمپلیٹیوڈ اس کیس میں بڑھ جائے گا, اور دوسرے کیس میں انٹر جو ہے یونٹ سیل جو اس کو سنگل بار ہے وہ ویکر ہاپنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ ویکر ہاپنگ. تو اس قسم کا اگر ہم ماڈل لکھنا چاہیں تو ٹوائے ماڈل جو ہم اپنا بنا رہے ہیں, جو سو ایس ایس ایچ نے کیا تھا, سو شیفر اینڈ ہیگر نے, وہ اسینشلی اس طرح کیا تھا. اور یہ سمجھ لیں گے اینتھ یونٹ سیل ہے, اینتھ یونٹ سیل. تو سمنگ اوور آل دا یونٹ سیل, تو جہاں پہ اسٹرانگر بانڈنگ ہے اس کو ہم نے ٹی پلس ڈیلٹا ٹی سے ریپرزینٹ کر دیا, اور ود ان دا یونٹ سیل جو ہے یہ ہاپنگ جو ہے اے اور بی کے درمیان ہو رہی ہے, بی سے کریٹ ہو رہی ہے, اے میں آ رہی ہے. ایک ہرمیشن کانجوگیٹ ٹرم بھی ہمارے پاس آ جائے گی, وہ بھی ابھی ہم لکھتے ہیں. اور جو ویکر ہے وہ ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی ہم نے کر دی, اور یہ سی ڈیگر. اب یہ ود ان 2 یونٹ سیلز ہیں, تو اس لیے ایک کے ساتھ n+1 آ گیا ادھر, اور سی بی این آ گیا, پلس ہرمیشن کانجوگیٹ پروسیس. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ہم یہ لے رہے ہیں کہ بی سے اے کی طرف ہاپنگ ود ان دا سیل, جو یہ ٹرم ریپرزینٹ کر رہی ہے ود ان دا سیل. ٹھیک ہے نا, ود ان یونٹ سیل. اور دوسرا ہم لے رہے ہیں بٹوین دا سیلس. بٹوین دا سیلس کا مطلب ہے اس طریقے سے ہم ہاپنگ لے رہے ہیں. ایک یہ لے رہے ہیں بی ٹو اے, ہرمیشن کانجوگیٹ میں اے ٹو بی بھی آ جائے گا. ابھی بی ٹو اے لے رہے ہیں نا, تو اس لیے آپ کو انائلیشن بی والی نظر آ رہی ہے, انائلیشن بی والی دونوں میں. پھر ہم جو اس کا ایڈجوائنٹ پروسیس ہے, ہرمیشن کانجوگیٹ جو ہے وہ ٹرمز وہ کنٹریبیوٹ کر دیں گے. اور یہ جو ہے بٹوین نیبرنگ سیلس, نیبرنگ سیلس. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو اینتھ یونٹ سیل کا یہ جو ٹرم ہے یہ بتا رہا ہے کہ اینتھ یونٹ سیل کا جو بی ایٹم ہے اس پہ الیکٹران انائلیٹ ہو رہا ہے اور اے ایٹم پہ کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہاپنگ پروسیس ہے. اور یہاں پہ جو ہے ایتھ ایٹم آف n+1 جو نیبرنگ یونٹس, n کے جو نیبرنگ یونٹ سیل ہے وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے, اور اس پہ انائلیٹ ہو رہا ہے اینتھ یونٹ سیل کے بی ایٹم. تو اب کیونکہ سسٹم
اگر یہ یونٹ سیل ہم لے لیتے ہیں تو پھر سسٹم جو ہے ٹرانسلیشن انویریئنٹ ہے، ان دا سینس دیٹ یونٹ سیل کو ریپیٹ کرتے جائیں تو آپ کو کمپلیٹ چین مل جائے گی. سو اس کیس کے اندر ہم فورئر ٹرانسفارمیشن سے فورئر ٹرانسفارمیشن ان مومنٹم اسپیس، اس کو واپس وہ کر لیتے ہیں، بلیک کر لیتے ہیں. سو فورئر ٹرانسفارمیشن ان مومنٹم اسپیس آپ اس کو ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم پہلے بھی جو اسٹینڈرڈ ہمارا پروسیجر رہا ہے ٹائٹ بائنڈنگ ماڈلس میں، جس میں ٹرانسلیشن انویریئنس ہے. ٹھیک ہے، ٹو مومنٹم اسپیس. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو انہائلیشن آپریٹر ہے جس کو ہم سگما این لکھ رہے ہیں، سگما جو ہے اے اور بی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے فوری ٹرانسفارمیشن کا مطلب اس قسم کے اس فوری سیریز کی ٹرمز میں اس کو لکھ لیں گے. این اے سی سگما کے، سگما جو ہے دس از اے کاما بی. ٹھیک ہے، این اے جو ہے نا آپ کو بیسکلی آر این بن جاتا ہے، جس طرح ہم پہلے کرتے تھے ٹرانسفارم تو آر این ہوتا تھا. دس از اے ڈسٹینس along دا چین. nth سیل کے لیے این اے ہو جائے گا اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، اچھا. اب اگر میں کہوں کہ جی یہ آپ نے فوری ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اور اس کو آپ فوری ٹرانسفارم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو ہمارے پاس اس کو اگر ہم نے کہنا ہمیں جو چاہیے اوپر یہ چاہیے سی بی این چاہیے، یہ ہمیں یہ چاہیے سی بی این، سی ڈیگر اے این اینڈ سو فورتھ. تو وہ سارے اگر ہم اس میں سبسٹیوٹ کرنا شروع کریں تو لیٹس جسٹ ڈو دس ٹرمز اینڈ ہرمیشن کانجوگیٹ اس کی آ جائیں گی. تو اگر ان دونوں ٹرمز کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے سی اے این سگما کے ایکسپوننشیل آئی کے آر این، میں لکھ لیتا ہوں فار شارٹ سگما کے اے پہلے آ جائے وہ آ جائے ڈزنٹ ریئلی میٹر. پھر ہمیں چاہیے سی بی این سگما کے ایکسپوننشیل آئی کے آر این سی کے بی. اور اسی طرح جب ہم نے سی اے این پلس ون لکھنا ہے تو صرف فرق یہ آ جائے گا کہ آئی کے آر این پلس ون ادھر آ جائے گا، سی اے کے تو ادھر ہے، یہاں پہ فرق آئے گا یہ جو آر این پلس ون ہے. ٹھیک ہے، بس اس چیز کا خیال رکھنا، باقی اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہیملٹونین جو ہے اب آپ کے پاس یہ اوپر دیا ہوا ہے، اس ہیملٹونین میں آپ سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں سگما این سگما کے انڈیسیز کا خیال رکھیں تو یہ ٹی پلس ڈیلٹا ٹی آ جاتا ہے ادھر، ایکسپوننشیل مائنس آئی کے آر این سی ڈیگر اے کے ایکسپوننشیل آئی کے پرائم آر این سی بی کے پرائم آ گیا پلس سگما کے پرائم ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی ایکسپوننشیل مائنس آئی کے آر این پلس ون سی ڈیگر کے اے ایکسپوننشیل آئی کے پرائم آر این سی بی کے پرائم پلس ہرمیشین کانجوگیٹ. ٹھیک ہے، تو بس ہم نے اب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. سگما این سگما کے پرائم ٹی پلس ڈیلٹا کمبائن ہی کرنا ہے ٹرمز کو، ایکسپوننٹس وغیرہ کو. تو مائنس آئی کے پرائم آر این سی ڈیگر اے کے سی بی کے پرائم پلس سگما این سگما کے پرائم اوپر سے لے رہے ہیں
ٹی مائنس، تھوڑا تیز اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا ٹائم سیو ہو جائے، ایکسپونینشیل مائنس آئی کے، کیونکہ یہ ہم نے پہلے کئی دفعہ یہ چیزیں کی ہوئی ہیں، آر این، اور دیکھیں نا اب اس میں n+1 بھی تھا، تو جو ہم اس کو ایک آر این ہے نا، یہ دیکھیں اس طرح ہے، آر این جو ہے وہ این اے ہے، تو آر n+1 جو ہوگا وہ n+1 اے ہوگا، تو این اے والی ٹرم جو ہے نا وہ آر این ہے، اور ایک ٹرم خالی اے والی ہوگی جو کہ اے جب یہ 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، تو اس کو میں اب لکھ رہا ہوں مائنس آئی کے اے ہے، سی ڈیگر کے اے سی بی کے پرائم، ٹھیک ہے، پلس ہرمیشن کانجوگیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو این والی سمیشن ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو رزلٹ آ جائے گا وہ ڈیلٹا فنکشن کی ٹرمز میں آ جائے گا، کے پرائم ٹی پلس ڈیلٹا ٹی، اور ڈیلٹا کے مائنس کے پرائم سی ڈیگر اے کے سی بی کے پرائم پلس سگما کے، اس میں بھی این والی سمیشن پرفارم کر سکتے ہیں، ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا کے مائنس کے پرائم ایکسپونینشیل مائنس آئی کے اے سی ڈیگر کے اے سی بی کے پرائم پلس ہرمیشن کانجوگیشن۔ اب ہمارے پاس کیونکہ ڈیلٹا فنکشنز آ گئے ہیں، یہ اور یہ ڈیلٹا فنکشن تو دے الاؤ اس ٹو پرفارم دس سمیشن اوور کے پرائم، ہم سمیشن کر لیتے ہیں پرفارم، ان میں سے ایک ہم پرفارم کر سکتے ہیں، تو یہ آ جائے گا ٹی پلس ڈیلٹا ٹی سی ڈیگر اے کے سی بی کے پلس ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی ایکسپونینشیل مائنس آئی کے اے سی ڈیگر کے اے سی کے بی پلس ہرمیشن کانجوگیشن، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ہیملٹونین کو جو ہے ہم اس طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، سگما کے سی ڈیگر کے اے سی ڈیگر کے بی، اور بلاک ہیملٹونین اینڈ سی کے اے سی کے بی۔ اب ہم اسی بلاک فارم میں لے آئیں، جیسے کہ ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ یہ کافی سملیرٹی گریفین سے نکل رہی ہے، کیونکہ گریفین میں بھی جو ہے نا آپ کی اسینشلی 2 لیول سسٹم ہی تھا، کیونکہ آپ کے کنڈکشن اور ویلنس بینڈ تھے، اور اپر بینڈ لوور بینڈ اور کوئی ان کا اور نہیں رول پلے کر رہے تھے لو انرجی پراپرٹیز میں، تو یہاں بھی ہمارے پاس 2 لیول سسٹم ہی آ گیا ہے، اور اسینشلی اس وجہ سے آ گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ 2 سب لیٹسز ہیں، اے اور بی ایٹمس، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ویئر اگر آپ چیک کریں، آئی لیو اٹ فار یو ٹو چیک، کہ جو اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے بلاک ہیملٹونین، تو یہ بن جائے گا ٹی پلس ڈیلٹا ٹی پلس ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی، یہ مائنس کاس کے اے مائنس آئی ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی سائن کے اے، تو یہ ایک آف ڈائگنل ہے کیونکہ یہ اے اور بی کو کپل کر رہا ہے، اور یہاں پہ آپ کا کمپلیکس کانجوگیٹ، یہ جو ٹرم ہے نا اسی کا کمپلیکس کانجوگیشن ہے ادھر، اور یہ جو ڈائگنل پہ آپ کے پاس 0 ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بلاک ہیملٹونین جو ہے وہ پھر سے جو ہے یہ 2x2 ہیملٹونین بن گیا، یعنی 2x2 میٹرکس بن گیا، اور یہ پھر آپ تھوڑی دیر پہلے جب میں ذکر کر رہا تھا کہ بڑے امپورٹنٹ ہے 2 لیول سسٹمز، تو اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے نا ہمارے سامنے یہاں پہ آ گئی ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے نا یہ بلاک ہیملٹونین جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ایز ان ٹرمز آف سگما میٹریسز، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ویئر اب ہم ادھر آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیز کیا ہیں، تو ڈی ایکس کے جو ہے ان کو اگر آپ لکھیں نا
اس کو سگما میٹرکس کی جب ہم ایکسپینڈ کریں تو ڈی ایکس وغیرہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹی پلس ڈیلٹا ٹی پلس ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی کاس کے، یہ آپ کا ڈی ایکس ہے. ڈی وائی کے جو ہے آپ کا ٹی مائنس ڈیلٹا ٹی سائن کے. اور کیونکہ ڈائگنل ٹرم تو ہے ہی نہیں، یہ ڈائگنل تو زیرو ہیں، یہ زیرو ہیں زیرو ہیں. اور آپ کو پتہ ڈی زی جو ہے سگما زی جو میٹرکس ہے پولی میٹرکس وہ ڈائگنل ہوتا ہے 1 0 0 -1، تو وہ جو ہے ڈائگنل ٹرمز تو زیرو ہی ہیں. تو یہ ڈی زی کے جو ہے وہ زیرو ہے. یہ آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں، کوئی ٹریویل سی ایکسرسائز ہے. اچھا، اس میں ایک چیز تو امپورٹنٹ یہ ہو گئی جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی، اس سے اگر جو ہے ریلیٹ کیا جائے کہ ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 2 لیول سسٹم بن گیا. یو ہیو 2 سب لیٹرسز اے اینڈ بی ہیئر آلسو. اس کے درمیان پروپیگیشن ہو تو پروپیگیشن آلویز فرام سب لیٹرس اے ٹو بی، بی ٹو اے، ناٹ بٹوین دا سیم سب لیٹرس. اس لیے آپ کو یہاں جو ہے نا آف ڈائگنل ٹرمز جو ہیں وہ فائنائٹ نظر آ رہی ہیں اور ڈائگنل ٹرمز زیرو نظر آ رہی ہیں، بیکاز دیر از نو ہاپنگ بٹوین اے اینڈ اے ایٹمس اور بی اینڈ بی ایٹمس. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیز ہیں، دیز آر، یہ جو ڈیز ادھر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ جو ڈیز ہیں دے ڈپینڈ آن سم پیرامیٹر. یہاں پہ جو پیرامیٹر ہے وہ آپ کا کوازی مومنٹم جو ویو ویکٹر ہے، ایج بار سے ریلیٹڈ ہے مومنٹم وغیرہ، تو اٹس بیسکلی ویو ویکٹر. سو اسینشیل یہاں پہ جو ایولیوشن ہو رہی ہے نا وہ فوریر اسپیس میں ایولیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں اور برلون زون کے اندر ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ڈی یہاں سے جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیرامیٹر جو ہے ہمارا وہ یہ ویو ویکٹر ہے یا کوازی مومنٹم جسے آپ کہنا چاہیں. تو آج ہم جو ہے نا اس کو ادھر ہم روکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ انرجی اسپیکٹرم، انرجی ایگن ویلیوز اور انرجی ایگن ویکٹرس، وہ اس کو کس طریقے سے ہم اس کی مدد سے بیری فیز اور بیری کرویچر اینڈ آل دیز کوانٹیٹیز کیلکولیٹ، بیکاز ہم نے پہلے 2 لیول سسٹم کے لیے کافی کچھ کر لیا نا، تو وہی چیزیں ہم استعمال اب ادھر کر سکتے ہیں. یہی سب سے بڑی آسانی ہے یہاں پہ. تو اب ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے یہاں سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ اپنا پھر خیال رکھیں اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے.